الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز صحافی حضرات، آج جماعت اسلامی پاکستان کی مرکزی قیادت، پوری ملک کی قیادت پشاور کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے، خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ یکجہتی کے لیے مرکز اسلامی پشاور میں موجود ہے، اور پورے ملک سے جماعت اسلامی کی قیادت کا یہاں جمع ہونا خیبر پختونخوا کے لیے ایک پیغام ہے کہ درد اور تکلیف اور مصیبت کے اس لمحے میں پوری قوم خیبر پختونخوا کے ساتھ ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان پوری طرح تکلیف کے اس مرحلے میں تمہارے پشت پر کھڑی ہے۔ 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول کا ایک المناک واقعہ ہوا تھا، اور گزشتہ دنوں پولیس لائن کی جامع مسجد میں یہ دوسرا بہت بڑا واقعہ ہوا، اور اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، الفاظ نہیں ملتے، اس لیے کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور لوگ امن کے لیے وہاں پر داخل ہوتے ہیں، لیکن دہشت گردوں نے اللہ کے گھر کو بھی نہیں دیکھا، نمازیوں کو بھی نہیں دیکھا، اور وہاں ایک ایسا دھماکہ کیا جس کے نتیجے میں 100 سے زیادہ ہمارے بے گناہ لوگ، معصوم سویلین اور پولیس ہمارے بھائی شہید ہو گئے۔ آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد مرکزی سرکار نے تمام سیاسی جماعتوں کو بلا کر ایک نیشنل ایکشن پلان کا اعلان کیا، اور امن کے خاطر پوری قوم نے اس منصوبے کو سپورٹ کیا، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ اس منصوبے پر حکومت نے عمل نہیں کیا، اور جہاں عمل بھی کیا تو بے ڈھنگے طریقے سے، اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، بلکہ پورے ملک میں بد امنی بھی ہے، خوف بھی ہے، بے یقینی بھی ہے، اور اس نیشنل ایکشن پلان کا کوئی نتیجہ قوم کے سامنے مثبت نتیجہ نہیں نکلا۔ آج بھی افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اور ہمارے وزیر خارجہ نے شاید ساری دنیا اور بہت سارے ممالک کا دورہ کیا، لیکن سب سے پہلے جہاں کا دورہ کرنا چاہیے تھا افغانستان کا، وہاں انہوں نے کوئی وزٹ ہی نہیں کیا۔ وہ روس گئے، امریکہ بار بار گئے، لندن بار بار گئے، اور ممالک گئے، لیکن افغانستان کے ساتھ جب تک ہمارے معاملات ٹھیک نہ ہو تو اس ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا، اور پھر ملک کے اندر سیاسی بے یقینی اور سیاسی خلفشار اور سیاستدانوں کے آپس میں دست بگریبان رہنے سے دہشت گردوں کے لیے ایک بہت مناسب ماحول بن گیا ہے، اور اب پولیس لائن کے اندر جا کر انہوں نے پوری قوم کو یہی پیغام دیا کہ وہ جہاں چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے وہ ہٹ کر سکتا ہے۔ اس وقت ایک اور بات بہت ہی خطرناک ہے کہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بہت زیادہ فاصلے پیدا ہو گئے ہیں، اور خود پولیس نے بھی شاید خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلے بار مظاہرہ کیا اور نعرے لگائے کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، جو کہتے ہیں کہ نامعلوم ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ اس طرح کے نعروں نے خیبر پختونخوا کے فضا کو اور بھی خوفناک بنایا ہے،
اور اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان انتہائی بے یقینی بہت اور عدم اعتماد کے اس فضا نے ملک کے مستقبل کو اور بھی مخدوش بنایا ہے۔ ایک طرف مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، IMF کے دباؤ کے نتیجے میں حکومت عوام کا خون نچوڑنے پر تلی ہوئی ہے، اور دوسرے طرف بدامنی اور دہشت گردی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ مرکزی حکومت کو جو کچھ کرنا چاہیے تھا، صوبائی حکومت کو جو اقدامات کرنے چاہیے تھے، عوام کے توقعات پر پوری نہیں اترے، اور یہاں آ کر لوگوں نے گلہ کیا کہ اگر اس طرح کے واقعات اسلام آباد میں ہوتے ہیں اور لوگ پنجاب میں اس طرح کے پولیس خاص طور پر اگر وہاں کوئی واقعہ میں اس طرح پولیس مین شہید ہوتا ہے تو مرکزی سرکار اس کو ایک بہت بڑا پیکیج دیتا ہے، لیکن پھر مرکزی حکومت نے ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ بھی بے انصافی کی۔ تو میں اس حالات میں آپ لوگوں کو یہی یقین دلاتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے 8 فروری کو امن مارچ کا اعلان کیا ہے، اور یہ صرف ایک جلسہ یا ریلی نہیں ہے۔ ہم اس میں انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا کو ایک محفوظ خیبر پختونخوا بنانے کے لیے اس صوبے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت سے ایک پلان کا مطالبہ کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ حکومت 8 تاریخ سے پہلے خود عوام کے سامنے ایک منصوبہ رکھ لے۔ یہاں وزیر اعظم نے دورہ کیا، آرمی چیف نے بھی دورہ کیا، لیکن وفاقی حکومت کے آنیہ اور جانیہ اپنی جگہ پر، لیکن اب تک ہماری حکومت نے کوئی ایسا پلان نہیں دیا جس کے نتیجے میں قوم کو یقین ہو جائے کہ اب ہم اپنے ملک میں محفوظ ہے، اور اب ہماری جان اور مال محفوظ ہے، اب ہماری اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اور مدارس اور مساجد محفوظ ہے۔ حکومت خاموش ہو گئی، اور اب حکومت کسی اور سانحے کے انتظار میں ہے، جبکہ عوام کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے، اور عوام کا یہ کام نہیں ہے کہ خود بندوق اٹھا کر اور ڈنڈے اٹھا کر دہشت گردوں کے پیچھے دوڑے۔ عوام کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے، اور اگر اس کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی تو پھر گریبان حکمرانوں کے ہوں گے اور ہاتھ عوام کے ہوں گے۔ میں اس لیے آج کہنا چاہتا ہوں کہ قبائلی عوام بھی اس وقت شدید اضطراب میں ہے، اور وہ قبائلی لوگ جنہوں نے بڑے شوق سے انضمام کا فیصلہ کیا تھا، مطالبے کر رہے تھے، آج وہ بھی یہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ انضمام کے بعد قبائلی علاقوں میں اور بدامنی میں اضافہ ہوا، اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا، ادارے ختم ہو گئے، جرگے ختم ہو گئے، جمع ہونے کا فیصلے کی کوئی جگہ ہی نہیں رہی، اور آپ قبائلی لوگ بھی اپنے آپ کو لاوارث سمجھتے ہیں۔ حکومت نے 9 فروری کو آل پارٹی کانفرنس بلائی ہے۔ آج ہم نے اپنے مجلس میں اس پر مشورہ کیا، اور سب کی یکسوئی ہے کہ امن کے خاطر ہم ہر پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ پروگرام صرف نشستن اور برخاستن نہ ہو۔ ہم چاہیں گے کہ حکومت کے ساتھ کوئی پلان ہو کہ حکومت عوام کو تحفظ دینے کے لیے کیا کر رہی ہے۔ اور میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت عوام کو تحفظ نہیں دے سکتی تو پھر شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر وفاقی حکومت کو پروٹوکول لینے کا، مراعات لینے کا، تنخواہیں لینے کا، سرکاری کوٹیوں میں بیٹھنے کا، سرکاری خرچ پر آنیہ جانیہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر عوام کو پیغام دے دے کہ اپنی حفاظت خود کرے۔ تو ایک غیرت مند پختون قوم ہے، انشاءاللہ تعالی یہ خود اپنی حفاظت کر سکتی ہے۔ اور جب یہاں حکومت نہیں بھی تھی،
تو یہاں اچھی طرح ہم جانتے ہیں کہ بہترین امن تھا، ان کے آنے کے بعد حالات خراب ہو گئے۔ میں خیبر پختونخوا کی پولیس کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ خیبر پختونخوا کی پولیس نے بہت سارے لاشیں اٹھائی ہیں، بہت جنازے اٹھائے ہیں، اور ہزارہاں ایسے یتیم بچے ہیں جو پولیس لوگوں کی شہادت کے بعد ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کے اہلیاں اور ان کے بیگمات بیوہ بن گئے۔ ہمارے ہمدردیاں ان کے ساتھ ہے۔ یہ غیرت مند پولیس ہے، یہ بہادر پولیس ہے، یہ خیبر پختونخوا کی پولیس ہے۔ لیکن مرکزی حکومت نے اور خود صوبائی حکومت نے ان کو نہ اسلحہ اس طرح دیا، نہ باقی جو درکار وسائل تھے وہ ان کو دیے، نہ مراعات اس کو دیے، نہ شاباش ان کو دی، نہ عزت ان کو دی۔ اور آج وہی پولیس ہے جن کے چہروں پر مایوسی ہے، جو ہر طرح کی قربانی دے کر اپنے آپ کو خود لاوارث سمجھتی ہے۔ تو اگر پولیس اپنے آپ کو لاوارث سمجھتی ہے تو پھر اس چوک اور چوراہوں کی حفاظت کون کرے گی؟ میں ایک بار پھر حکومت کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ لوگ جلسے اور جلوس کرنے پر آئے ہیں اور امن کے جلوسوں پر ہی اکتفا کر رہے ہیں، لیکن اگر حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، فوج نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور اسمبلی میں جو ممبران بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، تو عوام کا یہ ماب، یہ احتجاجی جلسے ان کے کوٹیوں تک، ان کے محلات تک، ان کے دفاتر تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ وہ دن آ جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے اور امن کے خاطر جو بھی قدم حکومت اٹھائے گی قوم اس کو اپریشیٹ کرے گی، لیکن خاموشی، تماشا اور اگلے حادثے کا انتظار یہ ناقابل برداشت ہے۔ گزشتہ 2 برسوں سے خیبر پختونخوا میں خوف میں اضافہ ہوا ہے۔ جنوبی بیلٹ، یہاں شام کے بعد حکومت نہیں ہوتی، لیکن مروت میں، بنوں میں، کرک میں، ٹانک میں، ڈیائی خان میں یہ ایک ایسا خطہ بن گیا ہے کہ شام کے بعد ہر آدمی اپنے گھر پر بیٹھتا ہے اور سڑکوں اور چوک اور چوراہوں پر کوئی حکومت نظر نہیں آتی۔ کوئی اور لوگ ہوتے ہیں جو گاڑیوں کی تلاشی لیتے ہیں، اور لوگ ہوتے ہیں جو ٹیکسز بھی لیتے ہیں، اور اس علاقے کے غریب لوگ، عام لوگ، ٹیلی فون کالز کی بنیاد پر ان کے ساتھ کچھ ہوتا یا نہیں، نامعلوم جگہوں تک پیسے پہنچانے پر مجبور ہے۔ یہی حال ملاکنڈ ڈویژن کا ہے، یہی حال قبائلی علاقوں کا ہے، اور شاید پشاور میں بھی کوئی ایسا سفید پوش آپ کو نہیں ملے گا جنہوں نے کبھی کبھار وہ ٹیلی فون کال پر پیسہ ان نامعلوم مقامات تک نہیں پہنچایا ہو۔ اور خود وزیر اعلیٰ، خود ہمارے صوبائی کیبنٹ میں شامل لوگ یہی کام کرتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت لوگوں کو بتائیں کہ اگر وہ نہیں سنبھال سکتے، نہیں چلا سکتے، امن نہیں دے سکتے، تو پھر میری غیرت مند قوم پر ان کو حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ صاحب، آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی امن کے لیے حکومتی ہر اقدام کی حمایت کرے گی۔ اگر حکومت ملٹری آپریشن یا افغانستان میں کسی کارروائی کا فیصلہ کرتی ہے تو کیا جماعت اسلامی اس کی حمایت کرے گی؟ دیکھیے، افغانستان میں کارروائی بہت بات کی بات ہے، اس سے پہلے 100 کام کرنے کے ہیں، اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جنگوں کے نتیجے میں پھول نہیں اگتے ہیں، جنگوں کے نتیجے میں لاشیں گرتی ہیں۔ تو میں وہ راستہ چاہتا ہوں جس کے نتیجے میں میرے ملک کے عوام کو امن ملے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ فوج کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو امن دے دے۔ اچھا سراج صاحب، یہ بتائیے کہ شہباز شریف صاحب نے 17 ارب روپے کی بات کی کہ ہم نے پختونخوا میں سیکورٹی کم کی ہے پچھلے 9 سال میں، تو آپ بھی تو پچھلے 5 سال اتحادی رہے ہیں، پیسے آئے ہیں، اگر آئے تو واپس کرتے ہیں؟ ہم تو خیر اتحادی نہیں ہیں، اور
یہ تو وہ خود بتا سکتے ہیں. انہوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا, انہوں نے کبھی عوام کو بتایا نہیں. اور مرکز میں بھی تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی, صوبے میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی. نواز شریف یا پی ڈی ایم کی حکومت گزشتہ 9 مہینوں سے بنی ہے. تو ہمیں اس وفاقی حکومت سے بھی گلہ ہے جس میں حکمران عمران خان تھے کہ انہوں نے اس صوبے کے عوام کے ساتھ وعدے پورے نہیں کیے. انہوں نے قبائلی علاقوں کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ پورا نہیں کیا. اور گزشتہ 9 مہینوں سے پی ڈی ایم کی حکومت ہے, پیپل پارٹی کی حکومت ہے اور یہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. ان تینوں نے مل کر بھی پاکستان کے ساتھ بھی اور خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا, نہ وسائل دیے نہ حق دیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج خیبر پختونخوا کا ہر شہری اپنے حق کے حصول کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے. سراج صاحب یہاں پہ جو مفتی تقی عثمانی ہے انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے, باقی علماء فیصلے دے رہے ہیں کہ پاکستان ہیں کہ جنگوں کے نتیجے میں پھول نہیں اگتے ہیں, جنگوں کے نتیجے میں لاشیں گرتی ہیں. تو میں وہ راستہ چاہتا ہوں جس کے نتیجے میں میرے ملک کے عوام کو امن ملے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, یہ فوج کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو امن دے دے. اچھا سراج صاحب یہ بتائیے کہ شہباز شریف صاحب نے جہاں 17 ارب روپے کی بات کی ہے پچھلے 9 سال میں, تو آپ بھی تو پچھلے 5 سال اتحادی رہے ہیں, پیسے آئے ہیں اگر آئے ہیں تو کیا کریں؟ ہم تو خیر اتحادی نہیں ہیں, اور یہ تو وہ خود بتا سکتے ہیں. انہوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا, انہوں نے کبھی عوام کو بتایا نہیں. اور مرکز میں بھی تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی, صوبے میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی. نواز شریف یا پی ڈی ایم کی حکومت گزشتہ 9 مہینوں سے بنی ہے. تو ہمیں اس وفاقی حکومت سے بھی گلہ ہے جس میں حکمران عمران خان تھے کہ انہوں نے اس صوبے کے عوام کے ساتھ وعدے پورے نہیں کیے. انہوں نے قبائلی علاقوں کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ پورا نہیں کیا. اور گزشتہ 9 مہینوں سے پی ڈی ایم کی حکومت ہے, پیپل پارٹی کی حکومت ہے اور یہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. ان تینوں نے مل کر بھی پاکستان کے ساتھ بھی اور خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا, نہ وسائل دیے نہ حق دیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج خیبر پختونخوا کا ہر شہری اپنے حق کے حصول کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے. سراج صاحب یہاں پہ جو مفتی تقی عثمانی ہے انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے, باقی علماء فیصلے دے رہے ہیں کہ پاکستان دیکھیے حکومت فتووں کی بنیاد پر نہیں چلتی, اور فتوے تو بہت پہلے سے انہوں نے دیے. یہاں 300 علماء کرام نے مل کر حکومت کو پیغام پاکستان کے نام سے پورا ایک پروگرام دیا تھا. لیکن حکومت پی ٹی آئی کی حکومت نے اور پی ڈی ایم کی حکومت نے کبھی بھی اس پر عمل نہیں کیا. یہ الگ بات ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وفاقی حکومت علماء سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ ممبر اور محراب پر کھڑے ہو کر تقاریر کرے اور امن کی بات کرے. علماء کرام تو ہر جمعے میں امن کی بات کرتے ہیں, لیکن امن قائم کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر حکومت نے ہینڈز اپ کیا ہے, نہیں کر سکتی ہے, تو حکومت چھوڑ لے, گھر چلا جائے. عوام پھر خود اپنے لیے خود فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. سراج صاحب یہ بتائیں کہ ایک پیپلز پارٹی کی حکومت میں یہی صورتحال, پھر پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی یہی صورتحال, نواز شریف کی حکومت میں بھی, تو یہی پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں اور یہی پھر ہوتا رہا ہے کہ آپ پارٹیز کانفرنس ایپکس یونٹی کے ساتھ اور اس میں پھر فیصلے کیے جاتے ہیں اور امن کا یہی صورتحال. تو اس کا کیا کرنا کیا چاہیے, کون آئے گا اس کا حل کیا ہے؟ آپ تو بہت بنیادی بات آپ نے کی. یہاں 35 سال جرنیلوں نے حکومت کی, تو ان کی حکومت کا نتیجہ بھی یہی نکلا کہ پاکستان 2 لخت ہوا تھا. اور باقی جو پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی آپ بات کرتے ہیں, بالکل صحیح بات کرتے ہیں کہ ان تینوں نے حکومتی بھی کی اور ان تینوں نے معیشت کو بھی تباہ کیا, امن و امان کو بھی تباہ کیا, قومی وحدت کو بھی تباہ کیا. یعنی یہاں ہمارے لاشیں گری تھیں, آپ کو یاد ہے نا جی, سول لائن سے یہ پولیس لائن میں ہمارے لاشیں موجود تھی. اور میں گلہ کرنے میں حق بجانب ہوں کہ قومی میڈیا نے ہماری ان لاشوں کو, اتنے بڑے واقعے کو, اس قیامت صغریٰ کو وہ کوریج بھی نہیں دی. ان کے لیے اہمیت تھی فواد چودھری کے کیس کا,
ان کے لیے اہمیت تھی اعظم سواتی کے کیسز کا، یہی وہ ملک ہے۔ سیلاب آیا تھا، 3 کروڑ لوگ سیلاب کے نظر ہو گئے، لیکن سیلاب کی بجائے یہ انہی آپس کے جھگڑوں میں لگے تھے، اور آج بھی ان کا جو ترجیح ہے وہ ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے کو فتح کرنا ہے، قوم کو بچانا نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ علاج کیا ہے، تو میں بہت اعتماد کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ یہ معاشی نظام بھی اور امن کا نظام بھی، یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے اگر اس ملک میں اسلام کا نظام آ جائے، اور اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کر رہی ہے جماعت اسلامی۔ سب آزمائے گئے، سب ایکسپوز ہو گئے، سب فیل ہو گئے، اور یہ ان کی حکومتوں کا یہی خلاصہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اب چوائس، آپشن اور متبادل صرف جماعت اسلامی ہے۔ قوم جماعت اسلامی کا ساتھ دے، ہم انشاءاللہ تعالی اس ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ سراج صاحب، ابھی جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں جماعت اسلامی حصہ لے گی کہ نہیں، اگر ہر طرف جماعت اسلامی ہے تو؟ یعنی آج کے دن تک تو ایک غیر یقینی صورتحال ہے، جو مرکز کی لوگ ہیں وہ بھی بے خبر ہے کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وفاقی منسٹر سے پوچھے وہ بھی حیران پریشان ہے، یہاں الیکشن کمیشن کے دفاتر سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، ایک غیر یقینی صورتحال ہے۔ لیکن میں الیکشن پر انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا، اور میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن آج جس خاص مقصد کے لیے میں آیا ہوں وہ خیبر پختونخوا کے لیے امن کا پیغام ہے، اور میرے پوری ٹیم اس لیے آئی ہے، قیادت یہاں پر موجود ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر لیں، اور 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا کے عوام کا ایک عظیم شان امن مارچ ہوگا، اور آئندہ کا لائحہ عمل ہم انشاءاللہ اس میں اعلان کریں گے۔ ابھی ہے، ٹائم ہے نہیں، آج 6 تاریخ ہے۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ 8 فروری بابا۔